السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لنبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہی قرآن باعث ضلالت بھی ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی قرآن مقدس کے سبب سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اسی قرآن مقدس کی بدولت بہت سارے منمانی نفسانیت کی بنیاد پر اور شیطان کے نظریے سے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کی بے ادبی کرے گا، یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا، قعر جہنم میں جا گرے گا۔ وہیں پہ اللہ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق جو قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، ہدایت مل سکتی ہے، جنت مل سکتی ہے۔ تو جنت اور جہنم مرحق ہے، نیکیوں کا بدلہ جنت، برائیوں کا بدلہ جائے گا کون طے کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سوشل میڈیا پر ایکٹیو بہت سارے بد عقیدوں کے، بہت سارے گمراہوں کے دلوں کے دھڑکن، پڑوسی ملک پاکستان کا رہنے والا مولوی طارق مسعود، اسے آپ جانتے ہوں گے، گاہ بگاہ سنتے بھی ہوں گے۔ یہ مولوی کم جوکر زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کتنے بڑے مولانا ہے، ہم تو ان کے ساتھ نہ پڑھے ہیں، نہ ہم نے ان کو پڑھتے دیکھا ہے، مگر ان کے ویڈیوز کے ذریعے سے کبھی کبھی علم کے نام سے ان کی جہالت جو ٹپکتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنے بڑے پڑھے لکھے مولوی ہیں۔ بات بات پر شرک و بدعت کے فتوے ٹھوکنے والے، علم غیب مانا تو شرک ہو جائے گا، اور بہت بڑے ٹھیکیدار بن رہے ہیں۔ کون جنت جائے گا، کس کو جہنم ملے گا، جنت میں دنیا ہی میں کس کو نیکیوں کا بدلہ مل جائے گا، یہ مولوی صاحب کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اس دنیا میں نیکیوں کا بدلہ کس کو ملا اور کس صورت میں ملا۔ آپ ذرا سا ان کو سن لیجئے۔ نکاح سے یاد آیا، ابھی بالی ووڈ کی ایکٹریسز تھی نا، انہوں نے ثنا خان توبہ ٹائپ کی، وہ رابطے میں ہیں تو اس لیے اپڈیٹ ملتی رہتی ہے۔ انہوں نے شادی کی ہے مفتی انس صاحب سے، تو وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، تو مفتی انس صاحب بھی میرے سے رابطے میں ہیں، تو دونوں نے اپنی تصویر بھیجی، تو میں نے کہا یہ اس کائنات میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہوگا کسی ایکٹریس کی شادی ہو رہی ہے کسی حضرت مفتی صاحب سے، ٹھیک۔ تو میرے علم میں تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بالکل ہی ایک شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر آئی اور کہاں گئی، کسی مولانا کے گھر میں چلی گئی۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے، مولانا صاحب کہیں گے اللہ نے اسلام پر چلنے کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں حور کی ضرورت نہیں بھی ملتی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مفتی صاحب ملاحظہ کر لیا آپ نے، ثنا خان یہ ہندوستانی فلمی کیریئر کی ایکٹرس ہے، جس کے بہت سارے سیاہ کارنامے ہیں۔ موویز میں آنا ہی تو سیاہ کارنامہ ہونا ہے، اس کی ہم مزید کیا تشریح کریں گے کہ فلموں کی دنیا میں، فلمی دنیا میں، موویز کی دنیا میں کیا نہیں ہوتا، کون سا وہ گناہ ہے جو وہاں نہیں کرنا پڑتا۔ عزیزان میں گرامی وقار، خیر اللہ جس کو توفیق دے گناہوں سے توبہ کرے، پھر وہ راہ یاب ہو جائے۔ ثنا خان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور اسی بھارت کے رہنے والے دیوبندی مسلک کے دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا مفتی انس سے اس کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ برا ہوا، مگر آپ ذرا سا یہ مولوی صاحب کو سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے مولوی طارق مسعود کو سن لیا کہ پوری کائنات میں، یہ دیکھیے، بات بات پر شرک و بدعت کا فتویٰ ٹھوکنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں، یعنی جیسا کہ پوری دنیا کا علم اس کے پاس ہو، پوری دنیا میں ان کے مطابق ایسی شادی پہلی ہوئی ہوگی کہ کسی ایکٹر نے توبہ کر کے کسی مولوی سے شادی کی۔ استغفر اللہ، ہزاروں اس کی مثال ہے یار، کیا جھوٹ بولتے رہتے ہو یار، اس درجنوں مثالیں ہیں، سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں کہ ایکٹرز کی دنیا چھوڑ کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے بہت سارے لوگ نیکوکار ہو گئے اور نیکوکاروں سے شادی کر لی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر آپ نے اگر ملاحظہ کیا ہوگا تو آپ نے ان کے ویڈیوز میں آپ نے یہ باتیں پائی ہوں گی کہ اس کائنات میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہوگا ایسا، اور ایکٹرز کی شادی ہو رہی ہے کسی مفتی سے، یہ پوری دنیا میں یہ پہلی دفعہ ان کو سمجھ میں آیا۔ اور کیا کریں کہ مولانا سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام میں چلنے کا بدلہ
مجھے اللہ نے دنیا ہی میں دے دیا ثنا خان کی صورت میں. یعنی ثنا خان نے توبہ کی ثنا خان سے شادی کرنا. مولوی انس کی نیکیوں کا بدلہ ثنا خان ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب یہ بدلہ مجھ کو، اور یہ تو طے ہے بھائی، تمہارے جو عقائد ہے ان عقائد پہ اگر تمہاری موت ہوگی تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. لا خلاق لکم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا. مگر یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ مولانا سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام میں چلنے کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی اللہ نے دے دیا ہے ثنا خان کی شکل میں. آخرت میں حور کی ضرورت نہیں بھی ملے تو کوئی ٹینشن نہیں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نیکیوں کا بدلہ جنت ہی میں اس کو مل گئی انس کو. یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ مولوی طارق مسعود. یہ نیکی کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ مفتی کو یہیں پہ مل گیا. آخرت میں جنت کی حور نہ بھی ملے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ ساری خبریں اس کو پتا ہے، یہ ساری باتیں اس کو معلوم ہے. کہاں گیا وہ آپ کا دعویٰ؟ کہاں گئے آپ کے وہ دعوے جو بڑے بڑے ٹھوکتے تھے؟ اور یہاں بہت در پردہ بہت بڑے غیب دانی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے مولوی ہیں تو آپ کو یہ سب باتیں زیب دیتی ہیں کیا کہ کس کو نیکی کا بدلہ ملا، کس کو جنت کا بدلہ، کس کو جنت مل گئی، کس کو جہنم مل گیا؟ پوری کائنات میں انبیاء کرام کے سوا، وہ بھی اللہ کی عطا سے، انبیاء کرام کے سوا کروڑوں جنتیوں کو بھی پتا نہیں کہ میں جنتی ہوں، کہ میں کیا ہوں. مگر یہ کیا کر رہے ہیں کہ نیکیوں کا بدلہ یہ مل گیا. جنت میں حور نہ بھی ملے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی تشریحات میں مولوی انس کا جنتی ہونا طے ہے، حور نہیں ملے گی جب بھی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہونے والا. اور مولوی انس کو دنیا ہی کے اندر اس نے جو بھی نیکیاں کی ہوں گی اس کا بدلہ ثنا خان ایکٹرز کی شکل میں اللہ نے دے دیا ہے. یہ کیا در پردہ غیب کا دعویٰ نہیں ہے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے. اللہ ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنائے. وہ صحیح العقیدہ جو رسول پاک علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیں ملا، اور آج اس کا روپ اور آج اس کی شکل مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعہ، مسلک اعلیٰ حضرت سے موسوم ہے.